دوستو بھوشن پنڈت ہیں بھارت سے، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے. آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور آ کر اس کا پھر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. باسی صاحب نمشکار. میں بھوشن پنڈت شہر جبل پور ہندوستان سے بول رہا ہوں، اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یدی ہم انڈین سب کانٹیننٹ کو جمہوریت کے مد نظر دیکھیں تو پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے؟ سرکاریں ہندوستان میں شری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش و مالدیو جیسے ملکوں میں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، اچھی رہتی ہیں، خراب رہتی ہیں، پر وہاں پر سینا کا سرکار میں دخل قطعی نہیں رہتا، جبکہ پاکستان میں اس کے الٹ ہوتا ہے. سینا کا سرکار میں کافی دخل رہتا ہے، وہ اسی کارن ملٹری کو بھی ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہے جبکہ بھارت، شری لنکا و نیپال میں سینا کا تختہ پلٹ کی سوچی بھی نہیں جا سکتی، تथा بنگلہ دیش بھی اب سینا کے دخل سے باہر ہو چکا ہے، پر پاکستان کیوں نہیں ایسا کر پا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک اسی سے جڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آئین کا دیری سے بننا بھی اس کا ایک کارن ہے؟ پنڈت صاحب بہت شکریہ. آپ کے سوال کا بڑا ٹرکی کویسچن آپ نے بھجوا دیا ہے، لیکن آپ کی بات درست بھی ہے. پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ وہ سیاسی استحکام نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلی وجہ تو یہی ہوئی کہ جو ہمارے بانی پاکستان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی وفات ہو گئی. وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے بہت جلد ہی پاکستان بننے کے بعد، اور اس کے بعد ایک بڑا سیاسی خلاصہ پیدا ہو گیا. اور تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی. پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو ہم آئین بنانے میں بھی ہمیں بہت وقت لگا، بہت سال لگ گئے. بھارت نے تو 1950 میں بنایا، ہمارا کہیں جا کے 1956 میں بنا، تو یہ بھی بہت وقت لگا اس میں بنانے میں بھی. پھر تیسری وجہ بھی ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارے حالات رہے شروع میں ہی، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو گئی 1948 میں. اس کے بعد پھر جو ہے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا زیادہ عمل دخل بھی ہو گیا. پولیٹیشنز تھوڑے بہت ویک ہوئے. پھر دوسرا ایک ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی مرحوم شہید، وہ بھی ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو بڑے پرابلمز شروع میں ہو گئے ہمارے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ایک سیاسی استحکام آنا چاہیے تھا سسٹم کے اندر وہ نہیں آ سکا. اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. ابھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پچھلے 2008 سے کم از کم انتخابات ہو رہے ہیں ہر 5 سال کے بعد، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں بن رہی ہیں. تو ایک اچھا پروسیس ہے، کیونکہ دیکھیں جمہوریت تو ہے نا، صرف انتخابات کا نام بھی نہیں ہے، اور یہ ایک سوچ کا ایک مائنڈ سیٹ بھی کی بات بھی ہوتی ہے. آپ کے ہاں بھی ایشوز رہے ہیں، مثال کے طور پر اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی لگی بہت، ہم نے دیکھا، تو وہ بھی ایک اپنے مسائل کریٹ کیے. اس کے بعد بنگلہ دیش میں بھی بہت سے کو آئے، لیکن اب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان ممالک نے اپنی جو سیاسی جو ہیں معاملات کو ٹھیک کر لیا ہے. ہمارے ہاں دوسرا ایک وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی کوئی ایسی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جو کہ بڑی جو ہیں واقعی ایک انسٹیٹیوشنز کے طور پہ ہوں. سیاسی پارٹیاں بھی ساری جو ہیں موروثی ہیں، باپ ہے وزیر اعظم تو پھر بیٹا بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش، تو یہ سارے چکر ہیں. فیملی پالیٹکس یہاں بھارت میں بھی ہے. ہم نے جو کانگریس میں دیکھا گاندھی فیملی کا، اس طرح پاکستان میں بھی ہے معاملات اس طریقے سے ہی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرینتھن ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر پارٹیز جن بنیادوں پہ بنتی ہیں اگر وہی بنیادیں ہی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آبویسلی مسائل بڑھتے ہیں. اور پھر اگر حکومتیں ڈیلیور نہیں کر رہی، مسائل بڑھ رہے ہیں، کرپشن ہے اور چیزیں ہیں، تو پھر کسی نہ کسی کو بہرحال انٹروین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ خلا جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی، ویکیوم برداشت نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی پھر اس ویکیوم کو فل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی وجوہات ہیں، اور پاکستان اب آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے.
اور ہم اپنے اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی اب آہستہ آہستہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ ان کو بھی ڈیموکریٹک جو ہیں پارٹیوں کے اندر بھی ڈیموکریسی لانی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیموکریسی کی تو بات کریں لیکن پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو اور وہ سارا جو ہے فیملی بزنس ہو پارٹیوں کا. تو بہت سے مسائل ہیں ابھی، ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں. مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان الحمدللہ ایک کم از کم ایک راہ میں گامزن ہو گیا جمہوریت کی. اب جوں ہمارے سویلین ادارے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ایک آرگینک طور پہ جو رسک ہوتا ہے ملٹری انٹرونشن کا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک پروسیس ہے اور وی ان پاکستان ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پاکستان پچھلے جس طرح دیکھا ہم نے پچھلے 12-13 سالوں میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں اور انتخابات ہوتے رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی پاسداری رہی ہے، تو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر الحمدللہ. آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ.